الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آج کا جو ہمارا سبق ہے اور جو بات میں کرنے لگا ہوں، سب سے مین بات تو یہ ہے کہ اس درس میں جو چند باتیں ہیں وہ تھوڑی افسوس کرنے والی بھی ہیں اور معذرت کے ساتھ تھوڑی چبھنے والی بھی، کیونکہ جس بات اور جس موضوع پر میں آج کا سبق بیان کرنے لگا ہوں وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکا. ہر بندہ الا ماشاءاللہ اس کام سے بچا ہے، نہیں تو ہر کوئی اس گناہ میں ملوث ہے. اور یہ ہم بہت ہی شوق سے کام کرتے ہیں. اگر کسی کو اس کام سے منع کیا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ فور فن، بس مزے کے لیے ہے یا تھوڑا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے. یہ کون سا ہماری زندگی کا حصہ ہے؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں یا تو غیر مسلم ہوتے وہ یہ باتیں کرتے تو کرتے ہوئے اچھے بھی لگتے. کیونکہ ان کا اور کوئی کام نہیں، نہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، انہوں نے کاروبار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو اگر وہ کوئی غیر کام کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، ان کو روک ٹوک نہیں، اور نہ وہ اس روک ٹوک کو کچھ سمجھتے. لیکن مسلمان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے یہ دنیا قید خانہ، اور کافر کے لیے جو غیر مسلم ہے اس کے لیے دنیا جنت ہے. وہ کیونکہ مسلمان کے لیے اگر یہ دنیا قید خانہ ہے اور وہ اس کو یہی سمجھ کے اگر گزارے اپنی زندگی تو اس کے لیے آخرت میں جنت ہی جنت ہے. یہ قید خانہ ایسا ہے کہ کبھی بھی یہاں سے رہا ہو سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں. تو لیکن جو آخرت میں جو اس قید خانے کے بعد جو ہمیں رہائی ملے گی وہ ایسی رہائی ہے کہ اس کے بعد انسان کبھی دوبارہ قید نہیں ہو. لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے جو جنت ہے ان کا بھی کوئی پتہ نہیں، جب مرضی اس جنت میں ختم ہو جائے اس جنت سے. تو لیکن اس کے بعد جو ان کے لیے قید خانہ ہے ان قید خانے سے کبھی رہائی نہیں. تو یہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں غیر مسلم کی طرح رہنا ہے یا مسلمان بن کے رہنا ہے. آخرت میں ہمیں جنت ہی چاہیے، رہائی ہی چاہیے، یا ہمیں آخرت میں بھی قید ہی چاہیے؟ یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں فحاشی، زناکاری اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اور فحاشی پھیلانا یہ بھی بہت عام ہے. وہ کس لیے، کس طرح؟ وہ پیسوں کی لالچ میں. پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا تھا تو اس کو پکڑ کے یا تو مار دیا جاتا تھا یا ختم کر دیا جاتا تھا، یا اس کو عمر قید ہو جاتی تھی کہ یہ بندہ فحاشی پھیلا رہا ہے یا زناکاری کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا تھا. لیکن اب ہر جگہ پہ ہاتھ میں موبائل ہے، اس موبائل کے ذریعے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے. بہت سے ایسی ایپس ہیں جن کے ذریعے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اور جس میں انسان جو دیکھتا رہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ گناہ ہے،
وہ یہ نہیں کہتا کہ اس میں بہت زیادہ ایسی باتیں بھی ہیں جو انسان کی سمجھنے والی ہیں، لیکن اگر سمجھنے والی بات ہے وہ ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ سمجھنے والی بات کون سی ہے؟ وہ قرآن حدیث کی ہے، وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جس بات کی ہمیں سمجھ لگ رہی ہے وہ ہم کہیں گے وہ سمجھنے والی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رجحان اس طرف ہے۔ اگر ہمارا رجحان قرآن اور حدیث کی طرف ہو تو ہمارے سب سے زیادہ باتیں اس چیز کی سمجھ لگے گی کہ اگر کوئی حدیث میں کوئی بات سمجھا رہا ہے اس میں کیا بات ہے، اگر ہمارا بالکل دھیان اس کی طرف ہوگا تو ہم کہیں گے یار بہت اچھی بات کر رہا ہے شخص، بہت کمال کی بات اس نے کی ہے، مجھے کوشش کرنی ہے کہ اس پہ عمل کروں۔ اگر ہمارا رجحان اس طرف نہیں ہے تو ہمیں اس کی سب سے اچھی بات بھی بری لگے گی۔ ہم یہ کہیں گے پتہ نہیں کیا بور ہو رہے ہیں بیٹھ کے، کب یہ جان چھوڑیں گے، کب ہم اپنے گھروں میں جائیں گے جا کے اپنا کام کریں گے۔ تو سب سے مین چیز جو فحاشی پھیلانے میں عام کی جا رہی ہے وہ سب سے ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو سب سے مین چیز، اور ان میں کیا ہے کہ اگر آپ اس کو آگے لوگوں کو سینڈ کرتے ہو تو آپ کو پیسے ہی مل رہے ہیں۔ پہلے جب شروع میں یہ آیا تھا تو چند تھوڑے بہت پیسے تھے کہ 200 روپیہ مل رہا ہے، 250، اب ہزاروں کے حساب سے پیسے مل رہے ہیں۔ کیا آپ یہ فحاشی کو عام کرو گے تو آپ کو ہزاروں، ہم اس کو فحاشی نہیں مان رہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس کو فحاشی پھیلانا نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا بندہ ٹائم سپینڈ کر لیتا، کوئی بات نہیں۔ لیکن سب سے مین جو فحاشی پھیلانے کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت ہی ہے، ٹائم گزر جاتا ہے دیکھ دوکھ کے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ جو شروع میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورۃ النور آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں۔ اب مسلمانوں میں فحاشی کون پھیلا رہے ہیں؟ مسلمان خود پھیلا رہے ہیں۔ تو اسے شروع میں اسی لیے کہا گیا وہ لوگ جو فحاشی پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں میں اس میں یہودی بھی شامل ہے، غیر مسلم بھی، اور مسلمان اگر وہ کام کرے تو مسلمان بھی شامل ہے۔ فحاشی پھیلا رہے ان کے لیے کیا ہے؟ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور صرف عذاب نہیں ہے، دردناک عذاب ہے۔ اگر ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ کس طرح عذاب ہے، وہ عذاب کچھ ایسا ہے کہ انسان کو خود سمجھ نہیں لگتی اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ میں، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 4019 میں 4019، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں، اگر انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کام کے لیے پناہ مانگے۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہی لکھی گئی، کون سی؟ کہ سب سے پہلا، اگر کوئی جب تمہارے درمیان فحاشی، فسق، زناکاری عام ہو جائے تو تم میں ایسی بیماریاں آئیں گی۔ سب سے پہلے طاعون کی بیماری، پھر اس کے بعد کچھ ایسی بیماریاں آئیں گی جس کا تم نے نام و نشان نہیں دیکھا ہوگا، اور تم کہو گے کہ کیا کون سی بیماری ہے، یہ نام اس کا میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، کیسا عذاب ہم پہ آ گیا۔ اب یہ جو پیچھے ابھی تک جو چل رہا ہے کرونا، اس کے بعد اومی کرونا، اور پتہ نہیں آگے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کیا آنا ہے، کس طرح کی بیماریاں ہیں، ہم نے نام نہیں سنے لیکن آ رہی ہیں۔ وہ کیوں؟ اسی وجہ سے فحاشی عام ہے، زناکاری عام ہے۔ پہلے زنا مشکل تھا، نکاح آسان تھا، اب نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں کہ کبھی دوسرے دن فلاں بچی کا یہ ہو گیا، فلاں بچی کے ساتھ یہ، فلاں بچی، کیوں ہے؟ یہ وہی عذاب ہم پہ ہے جو جس کا ہم دھیان نہیں کرتے۔ ہم کہتے کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت 4 دن کی زندگی ہے، اگر ہم نے صحیح سے نہ جیا تو کیا جیا، ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن 4 دن کی زندگی اگر مسلمان والی زندگی ہے تو سب سے بہترین زندگی۔ 4 دن کی زندگی مسلمان ہو کہ بھی غیر مسلموں والی زندگی سب سے بدترین زندگی۔ اسی لیے کوشش ہمیں چند سوشل میڈیا کی ویب سائٹ یا چند چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ درست ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں کہ ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک یوٹیوب لے لیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہاتھوں میں، اگر ہم اس میں غلط چیزیں دیکھیں گے تو غلط چیزیں سامنے آئیں گی، اگر ہم صحیح چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے سامنے صحیح چیزیں آئیں گی۔
میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ درس میں یہی کہا کہ اگر ہم موبائل چلاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جو کہتے ہیں موبائل ہی برا ہے۔ موبائل برا کس طرح؟ وہ ہم خود بنا رہے ہیں۔ موبائل اس طریقے سے برا ہے۔ اگر موبائل کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، اپنا فائدہ کیا ہے؟ اس میں قرآن پڑھیں۔ موبائل میں بھی قرآن ایپ ہے، اس میں قرآن پڑھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ قرآن نہیں لے کے جا سکتے، لیکن ہر جگہ موبائل تو لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں قرآن پڑھیں، اگر فارغ وقت میں دعائیں وغیرہ پڑھیں، اور اس میں احادیث وغیرہ پڑھیں، سب کچھ موجود ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اگر ہم نے پڑھنا ہے تو یہ چیزیں پڑھیں۔ اگر ٹائم سپینڈ کرنا ہے تو ان چیزوں میں، اس میں کیا ہے کہ ہمیں علم بھی حاصل ہوگا، اور علم تو علم صرف ایک نہیں، یک نہ شد دو شد، آخرت بھی سمجھ جائے گی، علم بھی حاصل ہوگا، ثواب ہی ثواب ملے گا، گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک کام کرنے سے چار فائدے ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے بہترین یہ ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے لیے ٹھیک ہے وہ کیا جائے، جس سے ہمیں روکا جا رہا ہے وہ اس سے رک جائیں۔ اگر ہم اس سے نہیں رکتے تو ہمارے لیے بھی آخرت میں پھر قید خانہ، یہ جنت نہیں ہمیں ملے گی، رہائی نہیں ہمیں ملے گی۔ اگر زندگی میں، دنیا میں بھی ہمارے لیے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، تو آخرت میں اگر ہم دنیا میں مسلمان ہو کے بھی غیر مسلموں کی زندگی جی رہے ہیں تو ہمارے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف جہنم ہی۔ تو اگر مسلمان ہو کے ہم مسلمانوں والی زندگی جی رہے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں، تو ہمارے لیے آخرت میں بہت ہی بہترین فائدہ ہے، بہت ہی بہترین گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور صحیح مسلمان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔